اچھا، اس میں پھر نقوی صاحب اس وقت ہم دنیا تشیع کا سب سے بڑا مرجع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی جی، ان کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ دیکھیں میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، جی بسم اللہ، آپ سوال مکمل. جی، میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ جو شخصیت ہیں یا باقی جو نجف کے اندر علماء ہیں، یہ وہ لمیٹڈ ولایت کے، یہ ولایت کے قائل ہیں لیکن ایک لمیٹڈ ولایت کے قائل امور ہیں. حزبیہ. جی، تو میری ہمبل نگاہ میں یہ تعبیر درست نہیں ہے. یہ تو یہ طاغوت کہیں گے آپ ان کو؟ نہیں، طاغوت کی دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہ نہیں. ان کے پاس تو آپ حکمرانی یہاں دیکھیں نا، یہاں پر آپ مسلک کی تعصب. نہیں، میں عرض کرنے لگا، میں دلیل دوں. اگر یہ حکومت میں آ جائے، ٹھیک ہے، نہیں، حکومت کے لیے کوشش بھی تو نہیں کر رہے ہیں نا. طاغوت کو ہٹا کے حقیقی نہیں، طاغوت ہم ان کو نہیں کہتے. نہیں، یہ اگر میری گفتگو میں یہ تاثر گیا ہے تو میں کلیئر کرنا نہیں، آپ نے کہا نا کہ جو لوگ کوشش بھی نہیں کر رہے، میں ان کو بھی نہیں طاغوت کا. اچھا، ان کو نہیں، خواص میں سے جو علماء اور پڑھے لکھے. نہیں، میں عرض کرتا ہوں، میں پھر اس کی وضاحت میں نے طاغوت ان کو نہیں کہا جو آپ کہہ لیں کہ بیٹھ رہے ہیں، اپنے علمی کام کر رہے ہیں، رائٹ، اور اپنی تیمت. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جن کے پاس حکومت ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس حکومت ہے. ٹھیک ہے، تو آغا سیستانی کے پاس تو حکومت نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. صحیح ہے. اگر وہ حکومت ہوتی اور وہ شریعت کو نافذ نہ کرتے اور کہتے کہ نہیں رینڈملی آپ قوانین بنا لیں، یہ کریں وہ کریں، تو پھر وہ مسئلہ ادھر بھی آ جانا تھا. لیکن وہ تو حکومت میں ہے ہی نہیں. تو آپ کی نظر میں جو لوگ حکومت میں نہیں ہے لیکن حکومت لینے کے لیے ان کے پاس عوام کی طاقت ہے، وسائل ہیں، ان کے پاس عہدہ ہے، بہت بڑا مرجع، اس کے باوجود اگر وہ اسلامی حکومت کے قیام اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرے تو آپ ان کو طاغوت نہیں کہیں گے؟ نہیں. اچھا، ٹھیک. اور ہماری نگاہ میں وہ تعبیر غلط ہے. جس حد تک غلط ہے، باطل کی حد تک غلط ہے، یا ایک محض اختلاف فروعی ایک فقہی مسئلے کے طور پر یاد نہیں؟ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک سوال ہے، اور وہ مجھے یاد ہے محمد علی مرزا صاحب گئے نا ایک دفعہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ، تو آغا جواد کا انہوں نے انٹرویو کیا. خیر انٹرویو تو میرے خیال نہیں کیا انہوں نے، بعد میں گفتگو کی، لیکن جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ایک سوال کیا، یہ اسی سوال سے ملتا جلتا ہے، بڑا قیمتی سوال ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا نظریہ ہے امامت کا، اس کو 80% 85% سنی، یعنی جو سنی ہے وہ تو نہیں مانتے، which is 80-85% of the total population، تو ان کے بارے میں کیا آپ ان کو کافر کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ رائٹ. تو آپ صاحب نے کہا کہ بھی تعلیمات معصومین کے مطابق ہم ان کو مسلمان ہی مانتے ہیں، ٹھیک، سب مسلمان، باوجود اس کے کہ وہ نہیں مانتے اس طرح سے اصول دین میں سے اصل کو نہیں مان رہے. رائٹ، ٹھیک. اب انہوں نے پھر گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آج تو ثابت ہی ہو گیا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. میرے خیال میں انہوں نے جو کنکلوژن دیا وہ درست نہیں تھا، ٹھیک ہے. میری نگاہ میں یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بھی نمایاں ہوا، وہ یہ کہ دیکھیں بہت سارے لوگ آج ایک لحاظ سے قابل رحم ہے. اہل سنت میری نگاہ میں قابل رحم ہے، کیونکہ دیکھیں وہ معصوم کی زندگی میں تو ہے نہیں کہ جو دیکھیں پرکھیں اور جمع تفریق کر کے نکال سکے کوئی ہدف، ٹھیک ہے. ان تک جو چیز پہنچی ہے سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں، اس پہ وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، رائٹ. تو اس لیے میرے خیال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم کا یہ دیا ہے، یعنی ایک اظہار کیا ہے جو تعلیمات معصومین سے، کہ ان کو کافر نہیں کہیں، رائٹ. یہ ہیں مسلمان، لیکن شرط یہ کہ ناسبی نہیں ہونے چاہیے. تو یار منیمم اتنا تو قبول کرو کہ یہ اولاد رسول ہیں اور قابل احترام ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی اعتبار سے میں یہ ہمبل میری رائے ہے، میں کیا پدی کا شوربہ. تو آپ نے چونکہ سوال کیا ہے تو میں یہ جواب دوں گا کہ وہ افراد جو ولایت فقیہ کو اس طرح سے نہیں مانتے، وہ شیعہ افراد جو ولایت فقیہ کو اس طرح سے نہیں مانتے جو امام خمینی و امام خامنائی کی فکر ہے، میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ میں وہ مسلمان ہیں، وہ شیعہ ہیں، لیکن غلطی پر، یعنی وہ ایک اجتہادی غلطی پر. یس. اور آپ جب امام سیستانی جب دنیا سے ہو جائے تو آپ ان کے ساتھ بھی رضوان اللہ علیہ اور امام خامنائی کے ساتھ بھی رضوان علیہ کہیں گے. یس. دیکھ لئے آپ نے پہلے طنز دیا تھا کہ بھئی دونوں رضی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہو گیا. نہیں ہاں اچھا، اب لیکن ایک ڈسٹنکشن کر دوں. نہیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کیوں میں اس کے جواز میں کہہ دوں، اگر نعوذ باللہ امام خامنائی کے مقابلے میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو پھر میں نہیں رضی اللہ تعالیٰ کو.
یعنی اگر آپ کے سامنے میں پھر نہیں کہوں گا۔ آیت اللہ العظمی شریعت مدار علیہ رحمہ کا نام لیتا ہوں تو آپ ان کو رضوان اللہ نہیں کہیں گے، کیونکہ امام خمینی اور ان کا وہ ہوا، اور امام خمینی کی طرف سے ان کو بالکل نظر بند رکھا گیا پوری زندگی، تو آپ کے نزدیک وہ ان کے ساتھ رحمۃ اللہ یا رضوان ترضی کرنا جائز نہیں ہوگا؟ میں دیکھیں اگین میں عالم دین نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں مجتہد نہیں ہوں، آپ عالم سے ماشاءاللہ کافی آگے، استغفر اللہ ربی باتی بولے، میں عرض کرنے لگا، دیکھیں میں اس کو جواب یہ دوں گا، ایک ہے علمی اختلاف اور ایک ہے ایسا اختلاف، جیسے چلے اب آپ نے نازک سوال شروع کر دیے تو میں ایک بتا دوں، حافظ بشیر نجفی صاحب نے ایک آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کلپ جو ان کا وائرل ہوا تھا مارو والا، ہاں، میں سچی بات ہے اس دن سے میرے دل میں عزت ختم ہو گئی حافظ صاحب۔ اس سے پہلے مجھے پتا تھا کہ وہ ولایت فقی وہ صرف چند ایک لمیٹڈ یا ولایت فقہا کے شاید قائل ہے، تو میرے لیے وہ قابل احترام اس وقت تک تھے، اس کے بعد سے میرے دل میں احترام نہیں ہے، رائٹ؟ اچھا، اب احترام کا نہ ہونا کیا یہ ہے کہ نعوذ باللہ میں ان کو یعنی دین کے باہر سمجھ، نو I'm not doing that, right؟ لیکن اگر اس روش کو وہ جاری رکھے کہ انڈرمائن کرتے رہیں ولایت فقیہ اس نظام کو، تو دین میں اس ایکسٹریم پہ بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ علمی اختلاف پہ وہ ادھر خاموش ہوگا، اب دیکھو اس کے بعد تو وائرل نہیں ہے کچھ ہوا نا ان کا، ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا ہوں یار میں I'll give him the benefit of doubt کہ ایک علمی اختلاف تھا۔ بہت اچھا، نہیں نقصم میں مطلب اتنے سارے آپ نے جو پوائنٹس میں اور جو آپ نے گہرائی کے ساتھ چیزیں نا اتنے زیادہ پرمغز گفتگو تھی نا، اور میرے پاس مطلب طالب علم تو کچھ سوالات ظاہر ہیں، اور جب آپ بات کرتے تو اور سوالات نہیں کرتے، لیکن چونکہ ٹائم کی قلت یا ایک محدود ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ آپ سے اس پبلک میں وعدہ لینا ہے کہ آئندہ جب بھی میں آپ سے ٹائم مانگوں وعدہ دینا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس طرح کھلا ڈھلا اور بالکل واضح دو ٹوک قول سدید کے انداز گفتگو کرنے والے لوگ کم ہیں میں طالب علم کے طور پر، یعنی یہ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کروں، مطلب عام طور پر وہ مجھے لگتا ہے آپ کے جو ہے نا کہیں پر اس طرح کی کوئی مفادات کہیں وابستہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے الحمدللہ بالکل، یعنی ہوتا ہے نا کہ کوئی ممبر ہو، کوئی فلانا ہو، ایک محقق انسان کے طور پر آپ کو جو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے آپ ببانگ کے دھول اس کو کہہ رہے ہیں۔